السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد ازل قرن یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد محترم آپ کے اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ حضرت اویس کرنی کی شہرت دوام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں اویس کرنی سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا، وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فنا فی الرسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس کرنی کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس کرنی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقویٰ اور پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت و محبت میں فریفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی مایا عشق اور محبت مادرت اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عشق فنا سے عشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس کرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس کرنی کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر، جب تم اویس کرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربی اور مضر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے طلب دعا کا حکم دیا تھا، اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کرائی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی حضرت اویس کرنی کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس کرنی نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں دیکھ نہ پائے، سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار روایت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتے ہی محسوس کرتا ہوں۔ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس کرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، حضرت اویس کرنی کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، جس پر حضرت اویس کرنی کی حضرت عمر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اویس، آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیوں نہ کی؟ جواب میں حضرت اویس کرنی نے فرمایا، آپ دو حضرات نے زیارت کی ہے، بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک پیوستہ تھے یا نہیں؟ آپ جواب میں خاموش رہے۔ حضرت اویس کرنی نے سوال کیا، جنگ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے؟ اس کے بعد
حضرت اویس کرنی نے اپنا منہ کھول کر دکھایا تو آپ کے تمام دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے، اس لیے میں نے اپنے سب دانتوں کو توڑ ڈالا، تب جا کر مجھے قرار آیا۔ حضرت اویس کرنی کی یہ باتیں سن کر حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رقت طاری ہوگی۔ اس لیے حضرت اویس کرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ صحابی عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اویس کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت اور ادب کی لامتناہی منزلوں سے آشنا کرایا ہے۔ حضرت اویس کرنی جسمانی طور پر لاکھ دور سہی، لیکن جو فضل و کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک و ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی شعور عطا فرمائے۔ حضرت اویس کرنی کو اسلامی تاریخ میں ماں کی خدمت، اطاعت اور حسن سلوک کے حوالے سے خاص شہرت حاصل ہے۔ ایک موقع پر ماں کے سوال کرنے پر کہ اویس تم مدینے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور صحبت سے شرف یاب کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، میں اس جنت کو کس طرح چھوڑ دوں؟ آخر کار والدہ کے بے حد اصرار پر یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینے میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں پوری زندگی مدینے میں رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور صحبت سے شرف یاب ہوں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میری ماں بوڑھی اور خدمت کی طلبگار ہیں، انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور جلد واپس یمن آنے کی تاکید کی تھی، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے طالب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے حکم پر فوراً یمن روانہ ہو گئے اور زندگی بھر ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اسی بنا پر انہیں اسلامی تاریخ میں بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیو